تو شیطان ہمارا لائسنس یافتہ دشمن ہے، اور کئی مرتبہ یہ کسی انسان کے اوپر اتنا زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے کہ وہ انسان شیطان کا ہی ایجنٹ بن جاتا ہے۔ جو کام شیطان بھی نہیں کر سکتا وہ انسان اس کا ایجنٹ بن کے کر لیتا ہے، کروا دیتا ہے دوسروں سے۔ اور اس شیطان کے پاس، اس دشمن کے پاس اتنے حیلے بہانے کہ اللہ کی پناہ، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس طرح کے حیلے بہانے کرتا ہے۔ کئی مرتبہ بڑی نیک کام سے روکنے کے لیے یہ انسان کو چھوٹے نیک کاموں میں لگا دے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان ہے اور وہ انسان کنجوس، کم خرچ ہے، تو اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم اب زیادہ خرچ کرو، بلکہ اس کو کہے گا تم اب مزید کم خرچ کرو، پھر مزید کم، اتنا کم خرچ کروائے گا کہ اس کو کنجوس بنا دے گا۔ پھر یہ دیکھے گا کہ کوئی انسان ہے جو سخی ہے، تو یہ اس کے ذہن میں اب یہ نہیں ڈالے گا کہ کم خرچ کرنا چاہیے، اس کے ذہن میں ڈالے گا کہ تم تو اتنے سخی ہو، تمہیں تو چاہیے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارو اور زیادہ سخاوت کرو، حتیٰ کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھائے گا کہ وہ انسان اسراف کرنے لگ جائے گا۔ تو شیطان کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو دائرہ شریعت سے باہر نکالنا۔ اگر کوئی انسان کم خرچ میں اس باؤنڈری پر کھڑا ہے تو یہاں سے یہاں نکال دے گا، اور اگر کوئی اس باؤنڈری پر کھڑا ہے تو یہاں سے یہاں نکال دے گا۔ یہ اس انداز میں کام کرتا ہے۔ ایک شخص نے شیطان سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ تو تو بڑا ہمارا دشمن ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا ہے، ہر وقت ہمارے درمیان لڑائیاں ڈلواتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ تو اس نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا حقیقت یہی ہے، تم دنگے کروا رہے ہو، فساد کروا رہے ہو، انسانوں کو مروا رہے ہو، قتل و غارت ہو رہی ہے، ان سب کے پیچھے تم ہی تو ہو۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تو فقط ایک ہی انگلی لگاتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بھی دیکھنا، قریب حلوائی کی دکان تھی، اس نے، شیطان نے حلوائی کی دکان سے جو شیرہ پڑا تھا اس میں سے تھوڑا سا شیرہ لیا اور دیوار پہ لگا دیا۔ اب اس شیرے کو کھانے کے لیے مکھی آئی، جب مکھی شیرے کے اوپر بیٹھی تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیچھے چھپکلی آ گئی۔ جب چھپکلی آئی تو ایک بندے نے دیکھا کہ چھپکلی، تو اس نے جوتا مارا۔ اب وہ جوتا اس کو لگنے کے بجائے حلوائی کی دکان پر رکھی ہوئی مٹھائی کے اندر جا گرا۔ تو حلوائی نے کہا تم نے تو میرے کام خراب کر دیا، میری ساری مٹھائی خراب کر دی۔ اب حلوائی اس سے لڑنے لگا، وہ اس سے لڑنے لگا، حلوائی کے دوست آ گئے، اس کے دوست آ گئے، اور ایک وہاں پر فساد برپا ہو گیا کہ اللہ کی پناہ۔ اور شیطان پیچھے کھڑا ہو کے کہنے لگا دیکھا میں نے تھوڑی لڑائی کروائی ہے، میں نے تو ایک ہی انگلی لگائی تھی، باقی یہ خود ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا دشمن ہے کہ فقط کئی مرتبہ ایک انگلی لگاتا ہے، کسی انسان سے ایک ہی جملہ بلوا دیتا ہے اور آگے پھر لڑائیاں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا کہ اب اگر رمضان المبارک میں کوئی انسان لڑائی جھگڑے کے موڈ میں بھی ہو، کہ اس کا موڈ ہے یا اس کا موڈ ہے کہ آج میں لڑائی کروں، اور وہ تمہیں چھیڑنا شروع کر دے، تو اسے سیدھا سیدھا کہو انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ایک نے بات کی، ہم نے جواب دیا، اس جواب کا جواب آیا، پھر جواب کے جواب کا جواب آیا، پھر وہاں سے پھر انسان کا جھگڑا شروع ہو جائے۔ اس لیے ہمارے اسلاف شیطان سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا،
شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ تو یہ دعائیں مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایسا دشمن ہے